بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ میٹروپولیٹن اسکول سے میں آپ کی اردو کی ٹیچر حمیرہ عارفین آپ سے مخاطب ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب بچوں جماعت دوئم کی کتاب گیندا سے ماہ جولائی کے تیسرے ہفتے کا کام آج ہم مکمل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، میں آج آپ کو نیا سبق پڑھاؤں گی جس کا عنوان ہے حرف تہجی، یعنی کہ حرف تہجی کا خاندان ہے، یعنی کہ مفرد حروف تہجی جس میں بے کا خاندان ہے اور جیم کا خاندان ہے۔ بچوں الف سے یہ تک حرف تہجی آپ لوگوں نے پڑھی اور لکھی ہے، اس میں مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا اس کو، جس میں سب سے پہلے حرف ہے بے کا خاندان۔ بے کے خاندان میں 5 حروف تہجی ہیں جو بناوٹ کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، ان میں نقطوں کا فرق واضح ہے اور ان کی آواز مختلف ہے، جیسے بے، پے، تے، ٹے، سے۔ تو دیکھا بچوں آپ نے، بناوٹ تو ایک جیسی مگر ان کی ادائیگی مختلف ہے۔ اسی طریقے سے جیم کا خاندان ہے۔ جیم کے خاندان کی بناوٹ ایک جیسی ہے مگر اس میں ان کی ادائیگی مختلف ہے۔ تو بچوں آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ جیم، چے، ہے، خین، خے۔ تو اس میں 4 حروف ہیں اور بناوٹ ایک جیسی ہے۔ اب اس کے بعد آئیے مفرد حروف تہجی میں دال کا خاندان ہے۔ دال کے خاندان میں دال کے جو حروف ہیں وہ 3 ہیں اور ان کی ادائیگی الگ ہے، بناوٹ ایک جیسی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ میرے ساتھ پڑھیے، دال، ڈال اور زال۔ اب اسی طریقے سے بیٹا یہ ہے رے کا خاندان۔ رے کا خاندان ہے جس میں ہے رے، رے، زے، یہ۔ تو اس کی بھی بناوٹ ایک جیسی ہے مگر ادائیگی الگ ہے۔ تو پیارے بچوں، جس طریقے حرف تہجی میں 4 خاندان شامل ہیں، اسی طریقے سے حرف تہجی میں 6 جوڑے بھی شامل ہیں۔ جوڑے سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی بناوٹ کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں۔ ان کی تعداد 2 ہوتی ہے، ایک کے بعد دوسرا حرف آتا ہے، جیسے شین، شین، صاد، زواد، توئیں، زوئیں، عین، غین، فے، کاف، کاف، کاف۔ تو بیٹا یہ جوڑے ہیں، یہ 6 جوڑے ہیں، آواز سب کی ادائیگی مختلف ہے۔ تو بیٹا آپ نے حروف تہجی کے خاندان اور جوڑوں کے بارے میں پڑھا، لیکن یہ تمام جوڑے اور خاندان بظاہر دیکھنے میں ایک ہی ساخت کے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ادائیگی مختلف انداز میں ہوتی ہے۔ جیسے سین کی آواز شین سے مختلف ہوتی ہے، اسی طریقے سے جیم، چے، ہے، خے نقطوں کے فرق سے آوازیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ یہاں خاندان یا جوڑے سے مراد ان کی بناوٹ ہے۔ بچوں اب آئیے ان حروف کی طرف جو بناوٹ اور ادائیگی دونوں لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ حروف مندرجات ذیل ہیں۔ لام، میم، نون، واو۔ یہ بالکل الگ حروف ہیں، ان کی بناوٹ، ان کی ادائیگی بالکل الگ ہے۔ اور دوسرے حروف دیکھتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اس میں ہے الف، چھوٹی یہ اور بڑی یہ۔ اچھا بیٹا اس میں آپ کے وہ پہلے جو میں نے آپ کے جماعت اول میں پڑھایا تھا مصوتے، تو اس میں وہ حروف بھی شامل ہیں۔ وہ حروف مصوتے کون کون سے ہیں؟ الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ۔ تو یہ ہیں مصوتے۔ اچھا یہاں یہ ایک دوسرے سے مصوتے ہو گئے، ان کے آپ کو ہاتھ پھیرنا ہے ان پہ اور ان کے گرد
دائرہ بنانا ہے. یہ کام آپ کو اپنی کتاب میں مکمل کرنا ہے. اچھا بیٹا، اب آئیے اس کے بعد مرکب حروف تہجی. مرکب حروف تہجی یہ کیا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو دو چشمی ہے کے ساتھ مل کر بنتے ہیں. ان کو مرکب حروف تہجی کہا جاتا ہے. جیسے بھے، پھے، تھے، تھے. ان کی بے کی آدھی شکل دو چشمی ہے سے ملی بھے تو بھے بن گیا. بے کی آدھی بھے کی آدھی شکل دو چشمی ہے سے ملی بھے لکھا اور اس کو پڑھا. اسی طریقے سے تے کو دو چشمی سے ملایا تھے، ٹے کو دو چشمی سے ملایا ٹھے. اب آ جائے جیم کی آدھی شکل. جب جو چشمی ہے سے ملتی ہے تو وہ جھے کی آواز نکلتی ہے اس کی، اور چھ کی دو چشمی ہے سے ملتا ہے وہ چھ کی آواز نکلتی ہے. اسی طریقے سے اب آئیے دال اور ڈال. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ شرارتی حروف ہیں جو کسی بھی حرف کے ساتھ نہیں ملتے ہیں. تو بیٹا اس میں آپ کو دال اور ڈال، دال جب دو چشمی ہے کے ساتھ پڑھا جائے گا تو دھے ہوگا، ڈال دو چشمی ہے کے ساتھ پڑھا جائے گا تو ڈھے ہوگا، رے دو چشمی ہے کے ساتھ پڑھا جائے تو رے ہوگا، رے دو چشمی ہے کے ساتھ پڑھا جائے گا تو رے ہوگا. اسی طریقے سے اب آئیے کاف، گاف، لام. یہ دو چشمی ہے سے ملے ہیں. یہ کیا ہے، بالکل الگ حرف ہیں، یہ مل جاتے ہیں. دو چشمی ہے سے ملایا کاف کو تو کھے کی آواز، گاف کو ملایا تو گھے کی آواز، لام سے ملایا تو لے کی آواز، میم دو چشمی ہے سے ملایا تو مہ کی آواز، نون دو چشمی ہے سے ملایا تو نے کی آواز. تو بیٹا یہ ہمارے مرکب حروف تہجی مکمل ہو گئے. اب بچوں آپ اپنی کتاب گیندا کا صفحہ نمبر 5 پر یہ پینسل پھیریں گے اور کاپی میں دوسری بناوٹ سے اس کو آپ خوش خط لکھیں گے. اب جہاں جہاں الگ حروف لکھے ہیں ان میں مسودے ڈھونڈیے اور دائرہ بنائیے. تو یہ کام ہمارا یہاں مکمل ہو گیا. اب آئیے صفحہ نمبر 6 پہ. بیٹا یہاں ہم شرارتی حروف کے بارے میں کلاس 1 میں اپنے پڑھ چکے ہیں. تو شرارتی حروف کیا ہیں؟ یہ شرارتی حروف، ان کو شرارتی حروف یا شرارتی نوع اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 9 ہیں. ہم اپنے بعد آنے والے حروف سے نہیں ملتے، اس لیے مرکب حروف میں بھی الگ ہی رہتے ہیں. تو بیٹا وہ شرارتی حروف ہمارے کون کون سے ہیں؟ دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، جے، واو اور الف. یہ ہمارے شرارتی حروف ہیں. اب یہاں آپ کی مشق دی ہوئی ہے، سرگرمی ہے. الف کو بے کے ساتھ آپ کو ملا کے لکھنا ہے. الف بے زبر اب. یہاں آپ نے اب لکھا، الف پہ حرکت ہے بے کی، مگر الف شرارتی نوع ہے اس لیے آنے والے حرف کے بعد سے نہیں ملتے ہیں. اسی طریقے سے دال میم پہ دم، دال نون زید دن، دال، دے زبر در. اب یہاں پہ دھے ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہاں شرارتی نوع نہیں ملتے ہیں. تو یہاں پہ دال دو چشمی ہے دھے، ڈال دو چشمی ہے ڈھے، رے دو چشمی ہے رے اور رے دو چشمی ہے رے. آپ کو دھے لکھا ہوا دیا ہے، اسی طریقے سے آپ کو یہاں پہ سارے الفاظ لکھنے ہیں. دھے لکھنا ہے، رے لکھنا ہے اور رے لکھنا ہے. اب آئیے آپ اس کو اس طریقے سے حل کریں گے. الف بے زبر اب، دال میم پیش دوم، دال نون زید دن، دال رے زبر در، دھے ڈھے رے رے. اب آتے ہیں ہم اپنی دوسری مشق کی طرف. اس میں بھی آپ کو ملانا ہے. یہ آپ کو بے ہے، بے الگ حرف ہوتا ہے. اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، بے کو سین کے ساتھ ملا سکتے ہیں. تو بے سین زبر بس، یہاں لکھا ہوا ہے بس اس طرح لکھنا ہے. سین بے زبر سین بے زبر سب، تو یہاں پہ آپ کو سب بتایا ہوا ہے. لام کھے زیر لکھ، کھے لام پہ کھل. تو یہ آپ کو اس طریقے سے اپنی ایکسرسائز کو مکمل کرنا ہے. اب آئیے جماعت اول میں آپ نے ہندسوں میں گنتی پڑھی اور لکھی ہے. تو بیٹا آپ نے اس میں لفظوں میں
गिनती लिखी गई है और आपको लिखना किस में है, हिस्सों में। तो हम इसका अयादा करते हैं 1 से 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ आपको हिस्से दिए हैं, हिस्सों के सामने 1 लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको लिखना है। 2 हिस्सा है तो 2 के सामने आपको यहाँ पे 2 लिखना है लफ्ज़ों में। इस तरीके से आपको अपनी ये सरगर्मी मुकम्मल करनी है। 1 2 3 4 5 हिस्से, जो हिस्से लिखे हैं 3 है तो 3 के लफ्ज़ों में लिखेंगे, 4 है तो 4 लफ्ज़ों में लिखेंगे, 5 का हिस्सा है तो 5 लफ्ज़ों में लिखेंगे। इसी तरीके से 6 7 8 9 10। ये आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। अब आइए बेटा अल्फाज बनाइए, यानी कि सफ़ा नंबर 7 पे ये हमारी एक मश्क है। अल्फाज बनाइए, मुसव्वतों से अल्फाज बनाइए, यानी कि आपके मैं पहले पढ़ा चुकी है मुसव्वतें कौन कौन से होते हैं, अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए। अब इसके साथ आपका क्या है कि आपको अल्फाज दिए हुए हैं जाग। जाग के साथ आपको गाफ के साथ अलिफ मिलाना, तो क्या बनेगा, जागा। इसी तरीके जाग के साथ वाव मिलाएंगे तो जागो। जाग के साथ छोटी ए गाफ के साथ छोटी ए मिलाएंगे तो जागी। यहाँ गाफ के साथ बड़ी ए मिलाएंगे तो जागे। इसी तरीके से आपको ये काट को मिलाना है तो क्या बन जाएगा, काटा। वाव से मिलाएंगे तो काटो, छोटी ए से मिलाएंगे तो काटी और बड़ी ए से मिलाएंगे तो काटे। अब देखते हैं हम, पढ़िए और लिखिए। यहाँ पे आपको जो एक्सरसाइज दी हुई है मुरक्कब हुर्फ। मुरक्कब हुरूफ कौन से हैं, 2 चश्मी है के अल्फाज, यानी कि उसके आपको दायरा बनाना है और इन अल्फाज को अपनी कॉपी में खुशखत करना है। जो काम आप ये वाला किताब में करवाऊंगी यही आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। इसमें आपको अल्फाज दिए हुए हैं आज, काली, खाना, बोलो, अहमद, लिखो, घोड़ा, पढ़ा, चाबी। तो ये है, नीचे आप देखिए लाइन में हाथी, पेंसिल, मज़ा, स्कूल, धोबी, खीरा, खेल, किताब और फल। अब इन मुरक्कब हुरूफ के गिर्द आपको दायरा बनाना है, वो इस तरीके से जहाँ पे आपके 2 चश्मी हैं, यानी कि 2 चश्मी है, का लिखा हुआ है खाना, खे 2 चश्मी, काफ के साथ 2 चश्मी है तो ये खाना हो गया। लिखो, घोड़ा, पढ़ा, हाथी, धोबी, खीरा, खेल और ये फल। तो बेटा ये आपके मुरक्कब हुर्फ में 2 चश्मी है जहाँ है वहाँ आपने दायरा बना दिया। ये काम आपका मुकम्मल हो गया। ये आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है इसी तरीके से। अच्छा बच्चों, आपने कुछ जुमले लिखे हुए यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप जब अल्फाज जुमले बनाते तो उसमें एक तरतीब होती है ना, वो जुमला उसकी अदायगी ऐसी होती है कि आपको समझ में आ जाता है। तो जिन जुमलों की अदायगी समझ में नहीं आती तो आप इसको तरतीब करेंगे, यानी कि दुरुस्त तरीके से लिखेंगे, जुमले को दुरुस्त तरीके से लिखिए। यहाँ आपको दिया हुआ है मज़ा आया बहुत आज। अच्छा, बीच में एक छोटी सी दर से ये इख्तिताम होता है। जब हम जुमले को लिखते हैं तो इसके आगे इख्तिताम करते हैं। नानी घर के था गया मैं। तीसरा है कल स्कूल छुट्टी की। तो बेटा इसको हम तरतीब से किस तरीके से लिखेंगे, आज बहुत मज़ा आया, आज बहुत मज़ा आया। ये जुमला आपकी समझ में आ रहा है ना, ये एक तरतीब हो गई। अब इसी तरीके से मैं नानी के घर गया था और आखिर में हमने ये छोटा सा ये लगाया है टेक्स्ट, तो ये इख्तिताम हो गया, हमारे जुमले का मुकम्मल जुमला हो गया है। अब है यहाँ पे कल स्कूल छुट्टी की है, तो ये तरतीब सही नहीं है, इसको तरतीब से लिखेंगे। कल स्कूल की छुट्टी है और इख्तितामी जुमला, इख्तिताम कर दिया हमने जुमले का।
تو بیٹا یہاں ہماری صفحہ نمبر 7 مکمل ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، آج آپ نے اس سبق میں بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہے۔ اپنے اگلے ہفتے کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔